یہ اس قوم کی بدقسمتی کہہ لیں یا ہم کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے انٹرو میں بھی اور حکومتی سطح سے بھی ہر جگہ سے جو اس قرض ملنے کو جو ہے خوشخبری کہا جا رہا ہے. یعنی کہ قرض ملنا کوئی خوشخبری ہوتی ہے، یعنی کہ ہماری بدقسمتی ہے اس قوم کی اجتماعی. یہ جو ہمارے حالات ہیں کہ اس ملک کو، اس قوم کو قرضہ ملتا ہے، زکوٰۃ ملتی ہے، خیرات ملتی ہے، بھیک ملتی ہے، وہ اس قوم کے لیے جو ہے خوشخبری ہوتی ہے. آپ ایک عام انسان کے گھر میں دیکھیں کہ کوئی آدمی جو ہے کو قرض لیتا ہے تو کوئی خوشی کے لیے قرض لیتا ہے یا وہ بھیک لیتا ہے. بہرحال یہ ہمارا المیہ ہے، اور جو حالات ہیں اس میں کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہمیں مل جائے، ورنہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جو ہے وہ چلا ہی گیا تھا کم و بیش. بات یہ ہے کہ جو نوید صاحب نے بھی بتایا کہ وفاق کے ٹیکسوں پہ تو آئی ایم ایف کا کنٹرول تھا ہی. اس پروگرام کے بعد جو لوکل ٹیکسز ہیں، چاہے وہ صوبائی سطح کے ہیں یا لوکل گورنمنٹس کے ہیں، اس پہ بھی جو ہے وہ آئی ایم ایف کا کنٹرول ہو گیا ہے. اب جس طرح جو وفاقی ٹیکسز تھے وہ اس کی مانیٹرنگ وہ کرتا تھا آئی ایم ایف، اس کے کہنے پہ بڑھتے تھے. اب صوبائی ٹیکسز بھی اگر نہ بھی حکومت بڑھائے تو کم سے کم اس کے پاس کم کرنے کا اختیار تو جو ہے وہ نہیں بچا، یا کوئی ریلیف دینے کا جو ہے عام آدمی کو اختیار جو نہیں بچا. جیسے پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے اپنے ڈیولپمنٹ اخراجات سے جو صوبائی بجٹ کے ترقیاتی فنڈ تھا اس سے ریلیف دیا تھا نا، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا قومی بجٹ کے اوپر کہ 100 روپے ان کو ملنے ہی ملنے تھے ترقیاتی کاموں کے لیے. اس 100 روپے میں سے انہوں نے 25 روپے 30 روپے جو ہے اپنے صوبے کے لوگوں کو جو ہے ریلیف دے دیا. اب وہ بھی اگر کوئی صوبے کا وزیر اعلیٰ کرنا چاہے گا تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا. ایک تو ظاہری صورتحال ہے ہمارے لیے کہ ہمیں قرضہ مل گیا، ہم 2-4 قدم جو ہے اور چلے جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے. لیکن اس کا ایک مجموعی جو صورتحال کا آپ احاطہ کریں کہ آپ کا کنٹرول اس ملک کی معیشت کا، اس لوگوں کی عام آدمی کی زندگیوں کا، بلکہ ملک کی معیشت تو ایک بہت بڑی چیز ہو گئی نا، جو ہماری آپ کی جو زندگیاں ہیں ان کا کنٹرول بھی جو ہے، اس کی مانیٹرنگ اور اس کے معاملات کہیں اور چلے گئے. وہاں سے اب چیزیں جو ہیں وہ مانیٹر کی جائیں گی. یعنی کہ آپ یہ حکومت کی بے بسی ہے، یہ عام آدمی کی بے بسی ہے. ہم یہ تو کہہ دیتی ہے حکومت کہ یہ آخری پروگرام ہوگا. اچھا بھائی مان لیا آخری پروگرام ہوگا، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے وہ کسی کے پاس وہ نہیں بتاتے. بھائی یہ ہمارے پاس پلان ہے، یہ ہمارے پاس منصوبہ ہے، اس منصوبے کی بنیاد پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اس آئندہ ہمیں جو ہے نا ضرورت نہیں پڑے گی. کوئی اس حکومت نے کوئی ایسا پلان اس قوم کے سامنے، جو معیشت کا پلان، کوئی اقتصادی ترقی کا پلان رکھا ہو سامنے کہ بھائی یہ پیسے ہم یہاں سے جنریٹ کر لیں گے، یہ ہم نئے کوریڈور جو ہے وہ دریافت کر رہے ہیں، ان نئے کوریڈور سے پیسے جنریٹ کر لیں گے تو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. اور عام آدمی جو ٹیکسز کے بوجھ تلے بالکل دب چکا ہے، گر گیا ہے اس بوجھ کو اٹھاتے اس کو بھی جو ہے وہ ریلیف جو ہے وہ دے دیں گے. تو ایسی تو کوئی حکمت عملی حکومت کے سامنے نہیں آ رہی جی. تو یہ کس بنیاد پہ یہ بات کہتی ہے؟ یہی بات جو ہے شہباز شریف صاحب نے اس سے پہلے پروگرام لیتے وقت بھی کہتی تھی. یہ حکومت رہتی ہے اور دوبارہ اگر ہمیں جانا پڑتا ہے یقینی طور پہ جانا پڑے گا، یا یہ حکومت نہیں رہتی کوئی اور حکومت بھی آئے گی، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی. کسی کے پاس پلان تو نہیں ہے. اس ملک کا المیہ ہے، بانجھ ہے. اس ملک میں کسی سیاسی جماعت کے پاس ٹنگ ٹینگ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے جو ہے پالیسیاں بنا کے اپنے لیڈر کو دے، اپنی پارٹی کو دے. بھائی اس ملک کو نکالنے کا جو لیڈر ہے وہ بادشاہ سلامت ہے، چاہے وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو. اس کے ذہن میں جو خیال آ رہا ہے وہ دنیا کا بہترین خیال ہے، وہ اس کے مطابق جو ہے وہ کام کرتا ہے. دنیا نے 100 سال کے ماسٹر پلان تیار کیے ہوئے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی ریاستوں کے لیے جی. ہمارے پاس آج کے دن کا پلان نہیں ہے کہ ہم نے اگلا لمحہ کس طرح جو ہے وہ گزارنا ہے. صحیح. ان حالات میں اس 24 کروڑ لوگوں کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ ان کی زندگیاں آنے والے دنوں میں صرف مزید سخت سے سختی ہو سکتی ہے. بہتری کی کوئی صورت نہیں ہے، بہتری کی کوئی سبیل جو ہے وہ دور دور تک جو ہے وہ نظر نہیں آتی. بہرحال حکومت جو ہے وہ قرض ملنے میں پوری قوم کو مبارکباد دے رہی ہے. آپ نے بھی خوشخبری کا قوم کو بہت بہت مبارک ہو گئے. مزید قرضے کا بوجھ جو ہے آپ نے خود ہی کہہ دیا نا اپنے تجزیے میں کہ یہ خوشخبری ہے نا، مطلب ہم قرضے کے علاوہ چل نہیں سکتے نا، ہم کیا کریں جی. تو اس کو ہم خوشخبری کہیں گے. جب کچھ نہ ہو تو قرض ملنا بھی ہے خوشخبری. عامر صاحب
آپ کو لگتا ہے آئی ایم ایف معاہدے کی اب یہ جو بیل آؤٹ پیکج کے تحت پاکستان کو $7 ارب ملیں گے، عام آدمی کی مشکلات کم ہوں گی، عام آدمی کی زندگی پر بھی کوئی اثر پڑے گا؟ جی عامر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ چلیں شکیل انجم صاحب یہی سوال آپ سے. دیکھیے دعا، یہ جو قرض کی منظوری ہوئی ہے یہ کوئی خوشخبری والی بات تو نہیں ہے، اور یہ پاکستان کا مہنگا ترین جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پیکج ہے پاکستان کے لیے. اس سے پہلے جب بھی کوئی قرضہ لیا جاتا رہا یا پاکستان آئی ایم ایف کے پاس گیا تو شرح سود جو ہے وہ 5% نہیں ہوتی تھی، لیکن اس مرتبہ شرح سود جو ہے وہ 5% رکھی گئی ہے. اس کے علاوہ جو اس قرض کو لینے کے لیے حکومت نے، یا آپ یہ کہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کی منتیں کی گئیں، سعودی عرب کی گئیں، یو اے ای کی گئیں، ان کی گارنٹیاں لی گئیں. اس کے بعد اس قرض کی منظوری ہوئی. اس قرض کی منظوری سے پہلے حکومت نے کمرشل بینکوں سے $2 ارب جو ہے وہ لون لیا، وہ بھی بڑے مہنگا لون لیا. اور وہ جو فائنانسنگ گیپ تھا جو آئی ایم ایف کی شرائط تھیں، اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے $2 ارب وہاں سے لیے گئے. اس کے بعد جیسا آپ کہہ رہی ہیں کہ $1.1 ارب جو ہے وہ سپٹمبر میں ریلیز ہوگا آئی ایم ایف کی جانب سے. اور اس پروگرام کو لینے کے لیے جو اضافی ٹیکسز لگائے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، جس عوام کو یہ خوشخبری اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کی بہتری کے لیے حکومت کام کر رہی ہے، تو 1080 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگائے گئے ہیں. اور جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے اس پیکج کی منظوری کے لیے کہ جو زرعی انکم ٹیکس ہے اس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے، اور اس کی شرح جو پہلے 12 سے 15% تھی اس کو 45% کر دیا گیا ہے زرعی انکم ٹیکس کو. آپ یہ مجھے بتائیں کہ ایک ملک جس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ زراعت کے اوپر ہو، اس ملک میں اگر ایگریکلچر ختم جس دن ہو گیا جو کہ ہوتا جا رہا ہے، جو حکومت کی پالیسیز ہیں، جس حوالے سے گندم کے حوالے سے حکومت نے پالیسی اپنائی اس کو دیکھیں. اس کے بعد جو چاول کی کراپ آئی اس میں ایک ہائیبریڈ بیج جو کاشت کیا گیا اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے چاول کا دانہ نہیں بن سکا. اسی طرح اگر ہم کپاس کی فصل کو دیکھیں تو کپاس کی فصل بھی مکمل طور پر بارشوں کی وجہ سے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئی ہے. تو یہ 3 میجر کراپ ہوتی تھی جن کا انحصار ہوتا تھا، اور ہماری جی ڈی پی میں بڑا اہم جو ہے وہ رول ہے ان 3 کراپس کا اور ایگریکلچر کا. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی 70% آبادی جو ہے وہ ایگریکلچر پر ڈیپینڈ کرتی ہے، خاص طور پر دیہات کے لوگ. اور ان کا وہ آپ کی یہ جو شہری معیشت ہے یا پاکستان کی معیشت ہے اس سے وہ کچھ بھی نہیں لیتے، الٹا وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. وہ اس طریقے سے کہ جو بھی دیہات کے لوگ ہیں 70% لوگ ہیں وہ اپنے سال کی گندم اکٹھی کرتے ہیں، اپنا چھوٹا موٹا جو بھی جانور پالتے ہیں اسی سے اپنا گزر اوقات کرتے ہیں. وہ آپ کی معیشت پر بوجھ نہیں ہے بلکہ وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اب اگر زراعت پر بھی آپ 45% ٹیکس لگا دیں گے